बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अमजद वड़ैच अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो लॉग में हमने आपसे वादा किया था कि हम कारकुन सहाफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट जिनको कहा जाता है उनके बारे में, चूँकि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुतालबा करते हैं कि आप अपने शोबे के बारे में बताएं, बाकियों के बारे में तो उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं आप लोग और उनके बड़े स्कैंडल्स आप लेके आते हैं, तो अपने शोबे के बारे में बताएं कि क्या आपका शोबा जो वो काली भेड़ों से पाक है, उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो गड़बड़ करते हैं। तो मैं, चूँकि मेरी कमिटमेंट अपने व्यूअर्स के साथ है, उन लोगों के साथ है जो हमें फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इस पर आज बात करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी पुश कर दें। दोस्तों, बात यह है सिंपल, बड़े हम टू द पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि मैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साफ़ी भाई हैं, बहुत से दोस्त मेरे कुलीग, मेरे वो मुझसे नाराज़ भी हो सकते हो जाए कि ये क्या बातें कर रहा है। चूँकि मैंने जब ये बात करूँगा तो वो सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते रहे हैं या मेरे कोलीग्स हैं, तो उनकी मैं माजरत के साथ उनसे ये कहूँगा, लेकिन मेरी जो कमिटमेंट है मेरे व्यूअर्स के साथ है। तो साफ़ी किस तरीके से पैसा कमाते हैं, कैसे दौलतमंद होते हैं, कैसे अमीर होते हैं, कैसे फार्म हाउसेस बनाते हैं, कैसे बड़े बड़े उनके, ये सिंपल सी बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि एक पाकिस्तान के कराची के बहुत बड़े एंकर हैं जिनको पाकिस्तान का आप सबसे बड़ा एंकर कह सकते हैं। तो उन्होंने, उनके प्रोड्यूसर का एक दफ़ा ओगरा के चेयरमैन को पीपल्स पार्टी के दौर में फ़ोन आया कि जी आप शाम को हम अपने शो में आपको लेना चाहते हैं। वो बड़े खुश हुए, चले जी बड़ी अच्छी बात है। ये जो इशू था पाइपलाइन वाला, ईरान वाला और इस तरह के बाकी जो इशूज़ हैं इनके ऊपर वो उनको लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, मैं आऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आधे घंटे बाद दोबारा फ़ोन आ गया प्रोड्यूसर का। उसने कहा जी कि ओहो, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, ये प्लीज़ आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो नोट कर लें। उन्होंने कहा जी बताएं क्या नोट करना है। उन्होंने सोचा, ये मुझे उन चेयरमैन साहब ने खुद बात बताई, उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने क्वेश्चन बताने हैं कि हमने आपसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उन्होंने मुझे एक नंबर नोट करवाने शुरू कर दी, डिजिट्स। और वो क्या था, वो जो एंकर साहब थे, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एंकर, वो उनका अकाउंट नंबर था। तो उन्होंने कहा ये अकाउंट नंबर है उनका और इसमें प्लीज़ आप इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने कहा जी वो किस चक्कर में। उन्होंने कहा जी आपको शो में नहीं हमने लेना। तो उन्होंने कहा यार मैं सरकारी मुलाजिम नौकरी करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं आपके अकाउंट में, आपके एंकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ। उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर आप देखिएगा आपके साथ क्या होता है। तो जो फिर उसके साथ बाद हुआ, वो बेचारे परेशान भी हुए, फिर वो कई मसले उनके बने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए अपनी इज्जत बचाने के लिए। बहरहाल वो एंकर साहब ने उनके साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की। इसी तरीके से इस्लामाबाद एक साफ़ी हैं, इस्लामाबाद के वो जो एंकर हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्लॉट के सबसे बड़े साफ़ी हैं। तो उनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि सिंपल मैं आपको ये बता दूं, आप YDA जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन उससे पूछ सकते हैं कि 2008 में वो बनी, उससे लेके आज तक वो ये क्या उनके जब भी इनसे उन्होंने कोई शो करवाया अपने ऊपर यंग डॉक्टर्स यानी डॉक्टर्स के इश्यूज़ के ऊपर, तो पर शो वो देते रहे 30 से 40 लाख रुपया। और डॉक्टर्स मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने कलेक्शन करके दी हैं कि डिवीजनल लेवल पे कलेक्शन होती है, फिर डिवीजनल लेवल पे मर्कजी जो YDA उसके पास आती हैं, फिर आगे उस जो उनको दी जाती हैं। उसमें ये हो सकता है कि कलेक्शन अगर 40 लाख हुई हो तो आगे हो सकता है एंकर साहब को 30 लाख दिया गया हो। सिर्फ वो नहीं है, बल्कि एक और एंकर है जो अपने आप को सुल्तान राही कहलाना पसंद करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के बड़े फ़ख्र से वो कहते हैं कि मैं सुल्तान राही हूँ, और जो कॉल्स करवाते हैं लाइव अपने शो में उनमें भी ये करवाते हैं कि लोग कहें आप तो पाकिस्तानी मीडिया के सुल्तान राही हैं। तो वो भी YDA के इस सारे जो कह लें कि सखावत है, इसके पूरे बेनिफिशरी वो भी हैं। और पिछले 10-12 साल में जब से YDA बनी, एक्टिव हुई, तो डॉक्टर्स के इश्यूज़ के ऊपर जितने भी शो होते रहे उनमें वो जो है इनको मुबैना तौर पे हमारे, ना सिर्फ इनको बल्कि और भी बहुत से एंकर्स को वो पे करते रहे हैं। तो ये जो है अब देखें, अभी मैं सिंपली, आप आजकल कोरोना का इशू है, तो देखें ये जो इशू है, क्या डॉक्टर्स ही सिर्फ फ्रंट लाइन मुजाहिद हैं, लेकिन जितने भी शो हो रहे हैं टीवीज़ के ऊपर वो सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर हो रहे हैं। जो बाकी स्टाफ उसमें होता है उनकी कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं पेशेंट्स को, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रही, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे लेते, मैं ये कहता हूँ टॉप के अगर 1 या 2 बंदे जब लेते हैं, जो सबसे बड़ा TV चैनल है या दूसरे तीसरे नंबर पर का, उसमें जब शो हो जाता है प्राइम टाइम में,
تو جو چھوٹے چینل ہیں وہ ویسے ہی اس کو فالو کرنا شروع کرتے تھے، وہ آؤٹ آف انوسینٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں شو، یہ جو دوسرا بندہ وہ تو بکا ہوا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم جسٹ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ ٹرینڈ اس نے بنا دیا، چونکہ بڑا ٹی وی ہے، بڑا اینکر ہے، اس نے ٹرینڈ بنا دیا، اور ایک چھوٹے والا جو ہے اس کو ویسے ہی فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ مفتے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو بڑے والا پیسے لے کے کرتا ہے، اور پیسوں کا والیوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ والیوم کیا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑے صحافی نہیں، اینکر کی میں بات کروں، بہت بڑے اینکر ہیں اور بڑا ان کا نام ہے اور کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، تو انہوں نے سمپل میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک چینل ایک شو کیا بینکس کے اوپر، اسٹیٹ بینک کے اوپر، انہوں نے اپنا گھر بنانا تھا، اس کے لیے انہوں نے لون لے لیا، پھر ایک اور شو کیا، لون معاف کروا لیا، پھر ایک اور شو کیا تو رائل پام کلب کی تو 13 لاکھ کی ممبرشپ ہے، وہ ممبرشپ لے لی۔ تو یہ ایک شو کی جو ہے نا وہ ویلیو آپ اس طرح کی ہے۔ یہ جو جب پلازا کا ایشو بنا تھا شہباز شریف کے دور میں، لاہور کے 1200 سے زیادہ پلازے ان کو جب انہوں نے گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا، تو اس وقت ان سب نے بھی پیسے دیے تھے بہت سے اینکرز کو، اپنے حق میں شو کروائے تھے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو بڑا بریفلی بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میڈیا میں پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیوز پیپر، یہ تو میں ٹی وی اینکرز کی بات کر رہا ہوں، نیوز پیپرز میں پاکستان کے سب سے بڑا، اب تو بہت سے اخبار ہیں جو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں، لیکن انہیں میں سے ایک جو سب سے بڑا اخبار ہے، سب سے بڑے میں سب سے بڑا جو اخبار ہے، اس کے جو سب سے بڑے تحقیقاتی صحافی ہیں، جو ایڈیٹر لیول کے، جن کی سٹوریز چھپتی ہیں اور بڑے فرنٹ پیج کے اوپر، اور بڑا ان کا نام ہے ماشاءاللہ، ان کے بارے میں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک سٹوری دی کراچی میں، اسلام آباد کے میں ان کی بات کروں، کراچی کے سرجانی ٹاؤن، ایک وہاں پہ جگہ تھی ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی، اور وہاں پہ ایک ٹاؤن بنا ہوا تھا، سرجانی ٹاؤن اس کا نام ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، اس کے بارے میں ایک سٹوری دی، اور پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہہ دیا جی کہ باقی جو سٹوری ہے وہ ہم کل دیں گے، تو اس ان دا مین وائل جو ہے وہ بارگیننگ کی وہ ایک سپیس کریٹ کر لیتے ہیں، تو اس بارگیننگ کی سپیس میں ان کی ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ والوں سے، اس کے چیئرمین تھے اس وقت پیپلز پارٹی کے، ان سے جو ڈیل ہوئی اس کے مطابق ان کو 25 لاکھ کیش اور 10 لاکھ کی گھڑی دی گئی، یعنی 35 لاکھ روپیہ جو بھیجا گیا، وہ کیسے کس لیے کہ سرجانی ٹاؤن کے اوپر جو ان کی نیکسٹ سٹوری آنی ہے وہ نہ آئے۔ ایک سٹوری انہوں نے دے دی، اگلی سٹوری رکوانے کے لیے اور آئندہ سے کہہ لے صلح کرنے کے لیے، پرامن رہنے کے لیے، انہوں نے اس کی قیمت کیا لی، 25 لاکھ روپیہ ایک طرح سے کہہ لیں انہوں نے لیا، 25 لاکھ کی کیش اور 10 لاکھ جو ہے وہ گھڑی اس کی لی۔ تو یہ وہ جن کو بہت سے لوگ بڑے آئیڈیلائز کرتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں، تو میں اگر کہتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا، تو آگے انفارچونیٹلی اس طرح کی جو ہے نا وہ سٹوریز ہیں۔ ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے اپنے ایک دوست ڈائریکٹر نیوز کے پاس، ایک ٹیلی ویژن میں وہ آئے، اور اسلام آباد میں، انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک واقعہ ہوا ہے تو مجھے اس کے بارے میں یہ ٹکر چلا دیں، تو وہ انہوں نے کہا جی، آپ نے بلایا اس کو ڈیسک والے کو، اس کو کہا یہ ٹکر لکھو، ٹکر سے اس نے لکھ لیا، انہوں نے کہا یہ ٹکر چلا دو، تو جو ہی وہ گیا تو اب ڈائریکٹر صاحب پریشان ہے کہ یار اس نے مجھ سے ٹکرز تو چلوا لیے، تو یہ میرا دوست بھی، کس طریقے سے میں اب ان ٹکرز کو کیش کروں۔ تو دیکھیں انٹیلیجنس، سمارٹنیس جو ہمارے بھائی ہیں ان کی کس لیول کی ہے کہ ود ان فیو سیکنڈز آئیڈیا ان کو ایسے وہ ایک لینڈ کیا، انہوں نے کہا یار آپ کا وہ فلاں بندہ جو ہے دبئی میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہوتا ہے، تو کیسا اس کا بزنس، کہتے ہیں بڑا اچھا بزنس، یار ایسے کرو، مجھے یار کسی کو گفٹ دینے، یہاں میں نے ڈھونڈ لیا پورے پاکستان میں، مجھے مل نہیں رہے، تو ایک بڑی مشہور برانڈ تھی ٹیلی فون کی، اس کے انہوں نے کہا کہ 2 سیٹ یار مجھے وہاں سے منگوا دو، 1 لاکھ روپے کا اس وقت تو سیٹ تھا، یہ آج سے کچھ 6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کل ہی چاہیے، تو ود ان 24 آورس وہاں سے وہ 2 سیٹ منگوائے گئے، ان کو دیے گئے ان ٹکرز کے بدلے میں۔ یہ بہت چھوٹے لیول کی، ایک اور میں، یہ تو بڑے بڑے میں لوگوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں چلے ایک چھوٹے لوگوں کی بات جن کو آپ چھوٹے صحافی سمجھتے ہیں، یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، ڈی سی کالونی گجرانوالہ میں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ڈی سی کالونی وہاں پہ ہے، تو ڈی سی کالونی کے بارے میں ایک چھوٹے سے اخبار نے ایک خبر دی کہ وہاں پہ اس طرح کی گڑبڑ ہو رہی ہے، معاملات وہاں کے اس طرح کے ہیں، تو انہوں نے اس کو بلایا کہ بھائی تم نے خبر ہمارے خلاف دی ہے تو مہربانی کرو، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے پھر مجھے پلاٹ دیں، انہوں نے وہیں پہ اس کو 5 مرلے کا پلاٹ دیا، جو اس نے وہیں پہ 25 لاکھ کا بیچ دیا، کچھ کہتے ہیں 30 لاکھ کا، کچھ کہتے ہیں 25 لاکھ کا۔ ڈی سی کالونی میں 5 لاکھ سے کم مرلے کا تو کوئی پلاٹ نہیں ہے نا، تو بہرحال وہ 25 لاکھ کا بھی ہو، تو وہیں پہ ایک چھوٹی سی خبر، چھوٹا تھا اخبار، ریجنل اخبار، اس میں چھوٹی سی خبر، اس کی پرائس کیا لی، ایک پلاٹ 5 مرلے کا جو اسی وقت بکا 25 لاکھ کا۔ ایک بہت بڑے اینکر ہیں، بہت بڑے
اسلام آباد کے، تو ان کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3 پلاٹ لیے. ایک پلاٹ انٹائٹلمنٹ ہے ایڈیٹر لیول کے جو لوگ ہیں ان کی، تو انہوں نے 3 پلاٹ لیے مختلف وقتوں میں، اور 3 پلاٹ کتنے کے، اس وقت 9 کروڑ سے زیادہ ان کی مارکیٹ ویلیو تھی. تو انہوں نے ایک ہی چھکے میں کیا کر لیا، 9 کروڑ کی وہ ویلیو ان کی. اب باقی انہوں نے جو کیا ہوگا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی پھر ان کے معاملات ماشاءاللہ کس طریقے سے وہ چلتے رہے یا چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جو کلیگز ہیں انفارچونیٹلی ان میں بھی حاجی کوئی نہیں ہے. تو ہم جو ہے ہم پورے معاشرے کو رگڑتے ہیں، ہم اپنے اندر جو ہے کالی بھیڑیں ان کو ہم نہیں رگڑ سکتے، چونکہ وہ خود ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن سارے یہ وہ لوگ ہیں دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو کارکن صحافیوں کی نمائندگی نہیں کرتے. کارکن صحافی پاکستان کا 99% ابھی بھی ایماندار ہے، اور وہ ان چیزوں میں انڈلج نہیں ہوتا. وہ قربانیاں دیتا ہے، وہ مار کھاتا ہے، اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتا اپنے سچ کے اوپر. جو 1% سے بھی کم لوگ ہیں جنہوں نے انفارچونیٹلی اس وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہے میڈیا میں، اور وہ زیادہ نظر آتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو یہ ساری گڑبڑ کرتے ہیں اور پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ایک طرح سے کہہ لیں میں کارکن صحافیوں کے بہاف پہ کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ اب تو آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی میڈیا میں کارکن صحافی کیا کرتے ہیں اور مالکان کے سارے کے سورسز آف انکم کیا ہوتے ہیں. میں جاتے جاتے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو لاگ پسند آئے تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں.